अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। हुकूमत ने दो फाश गलतियाँ की हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ, जो आगे चलकर हुकूमत को परेशान भी करेंगी, तंग भी करेंगी। और सियासी माहौल जो है जिससे निकलने की कोशिश की जा रही थी कि पाबंदियाँ ना हो, वो दोबारा आगे आएगा हुकूमत के। और दूसरा, आर्मी चीफ़ का एक इंकशाफ है, बड़ा इंकशाफ, जिससे आंखें खुल गई हैं सबकी कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर क्या कह रहे हैं बंद कमरों में, और क्या कर रहे हैं बैठकर बंद कमरों में, और बाहर क्या कह रहे हैं। तज़ादात इमरान खान साहब के और उनकी सियासत की। आज लाहौर में दिन भर तमाशा लगा रहा, और तमाशा था अपना इमरान खान साहब की रैली थी। उस रैली को रोकने के लिए पुलिस ने अंधाधुंध जो है वो शेलिंग भी की, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। लेकिन उससे आगे जो कुछ वीडियो सामने आ रही हैं वो शर्मनाक हैं। मेरे पास एक वीडियो आई है, किसी दोस्त ने शेयर की है। उसमें पीटीआई की ख़वातीन है एक गाड़ी में, और वो गाड़ी ज़ाहिर उसी रैली के लिए कैनाल रोड पर कहीं खड़ी है। और पहले तो उसको आकर एक लगता है वो वाटर कैनन का एक शॉट जो लगता है आकर शावर, उसके बाद ख़वातीन चीखती हैं और अचानक पुलिस वाले बाहर से आकर उस जो गाड़ी है छोटी सी, उसके शीशे तोड़ना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपको याद होगा मॉडल टाउन में हुआ था, और एक बंदा था गुलू भट्ट जो सज़ा भी भुगत चुका, वो गाड़ियाँ तोड़ रहा था पुलिस वालों के उसमें क्या कहते हैं मुआवनत से, या पुलिस वालों की सरपरस्ती में। बिल्कुल उसी तरह, ज़ाहिर है गोली शोली तो नहीं चली, अल्लाह ने करम कर लिया, लेकिन जो बेदरेग इस्तेमाल हुआ है वो हैरान कुन है, वो परेशान कुन भी है। और हमारे जैसे लोगों के लिए जो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, आइन और कानून की बालादस्ती में, वो कभी भी किसी भी पॉलिटिकल कुव्वत के लिए इस तरह की जो पाबंदियाँ वो कबूल नहीं करेंगे। एक गलती ये कर ली हुकूमत ने। दूसरी गलती ये कि पैमरा ने एक ऑर्डर जारी कर दिया है टीवी चैनलों को कि जी मॉल रोड पर रैलीज़ की कवरेज नहीं होगी, क्योंकि दफ़ा 144 है और लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि जी मॉल रोड वो रेड जोन जो है वहाँ पर जो रैलीज़ जाएंगी उसको मीडिया कवर ना करे। अब ज़ाहिर है आज के दिन अगर ये ऑर्डर आया तो उसके पीछे सीधा सीधा ये था कि जी वो पीटीआई का जो आज सारा दिन पीटीआई की और पुलिस के दरमियान तमाशा अपना झड़पें चलती रहीं, हुकूमत के जहन में ज़ाहिर यही था, नीयत तो यही थी, हुकूमत है या पीछे कोई और है। अब तो काफ़ी सारी चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। अब इमरान खान साहब को मैं कभी भी सियासी क़ुव्वत नहीं समझता। इमरान खान साहब जिस तरह की सियासत करते हैं उनके मुतालिक मेरे ख़यालात आपको पता ही हैं। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, ये जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि आगे चलकर हुकूमत को ये काटना पड़ेगा जो बोर है। मैं आपको एक वाक़या पहले भी सुना चुका हूँ, दोबारा सुनाता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एनआरओ अमल दरामद केस में चिट्ठी ना लिखने पर और कहा गया था कि जी आप ख़त लिखें स्विस हुकाम को आसिफ ज़रदारी के ख़िलाफ़ जो मुकदमे हैं वो खुलवाने के लिए, तो गिलानी साहब ने कहा था कि जी मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि आसिफ ज़रदारी सदर हैं और सदर के ख़िलाफ़ कोई मुकदमात नहीं खोले जा सकते या नहीं बनाए जा सकते अंटिल अनलेस वो सदर हैं, और क्रिमिनल कोई मुकदमा हो तो हो, लेकिन वाइट कॉलर क्राइम या इस तरह की चीज़ें नहीं की जा सकती, उनको इस्तिस्ना है। बहरहाल इफ्तिखार चौधरी साहब जो हैं वो पीछे पड़े हुए थे, उन्होंने कहा नहीं हर सूरत मैं तो तुनना आसिफ ज़रदारी हूँ। तो गिलानी साहब ने इनकार कर दिया था, और गिलानी साहब ने अपना अदालत को कह दिया था कि जी मैं नहीं लिखूँगा, ये आइन की खिलाफ वर्जी मुझसे आप करवाना चाहते हैं, मैं नहीं करूँगा। और अदालत ने 30 सेकंड के लिए गिलानी साहब को कहा था कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती तब तक आप तो इन्हें अदालत में आपकी सज़ा है कि आप खड़े रहेंगे। तो ये कहकर अदालत चली गई। उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब को अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए उन्होंने फ़ैसला किया था कि जी हम जाएंगे अदालत, और जाकर ख्वाजा आसिफ साहब गए थे, आपको याद होगा। तो जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मियाँ साहब, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब हम जाकर बैठ गए उनके पास मॉडल टाउन में, प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल अभी बन रहा था, ऑफ कैमरा गपशप हो रही थी, तो पता चल गया था कि क्या होने जा रहा है। मैं बिल्कुल करीब बैठा हुआ था मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के, तो मैंने उनको कहा था कि जी मियाँ साहब ये जो आप करने जा रहे हैं ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो शौक़ हर किसी को चढ़ा होता है जमहूरियतों को का खून करने का। पहले फ़ौजी होते थे जर्नैल, उनके मुंह को खून लगा हुआ था जमहूरियत का, अब आप ये जजों के मुंह को लगाने जा रहे हैं। तो ये आज आप करेंगे तो कल को तो इसकी कोई ये एक रीत बन जाएगी, तो इसको रोकेंगे कैसे आप। तो मियाँ साहब ने कहा था देखें जी इनको भी चाहिए अदालतों के फ़ैसलों पर अमल करें, अदालतों के ऑर्डर से मानने चाहिए, अब ये नहीं मानते तो मैं क्या करूँ, मैं तो जाऊँगा अदालत। बात आई गई हुई, मियाँ साहब ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवा दिया। गिलानी साहब 5 साल के लिए नाअहल हुए।
وہی جو راستہ میاں نواز شریف صاحب نے دکھایا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، اسی راستے کے اوپر چل کر نواز شریف صاحب کو تاحیات نائل کر دیا گیا۔ تو آج یہ جو حکومت کر رہی ہے، پیچھے کوئی اور قوت ہے، کوئی اور فورس ہے، جو بھی ہے، لیکن ظاہر کندھا تو حکومت کا استعمال ہو رہا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر کے اون کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو پولیٹیکل گورنمنٹ کی سپورٹ ہے۔ پنجاب میں پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں ہے، پنجاب میں محسن نقوی صاحب ہیں اور ان کا ایک نگران سیٹ اپ ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ جی آج نکل رہے تھے برگر مارچ وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے ان کو روکنا تھا کیونکہ عورت مارچ کے دن انہوں نے شرارت کی ہے، فتنہ کیا ہے۔ پہلے بھی میں اپنے ویلاگ میں گزارش کر چکا ہوں کہ آپ عورت مارچ کو پروٹیکٹ کرتے جس طرح آپ نے کیا، اگر وہ قانون توڑتے تو اس کے بعد آپ ان کو توڑتے، لیکن نکلنے نہیں دیا، چلے نکلنے نہیں دیا، اس کے بعد جو توڑ پھوڑ کی ہے، جو مناظر قوم نے دیکھے ہیں، چلے میڈیا پر تو پابندی لگ گئی، سوشل میڈیا کو کتنا آپ روکیں گے؟ تو یہ پابندیاں کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی۔ تو آج اگر یہ اس حکومت نے، جو پولیٹیکل حکومت اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہے، جو مسلم لیگ نون جس کو لیڈ کر رہی ہے، جس میں پیپلز پارٹی بھی ہے، اور پیپلز پارٹی تو مطلب بڑا اپنا باتیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو اظہار رائے کی آزادی اور پھر انسانی حقوق اور جمہوریت اس میں یقین رکھتے ہیں، تو ان کو یعنی مجموعی طور پر وفاقی حکومت کو اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو، ان کو اس طرح کی چیزوں کی تو سپورٹ نہیں کرنی چاہیے۔ معیشت، کارکردگی، یہ والے معاملات میں تو چلیں آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اس میں کریڈٹ ڈسکریڈٹ آپ لیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا آج جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اسلام آباد میں ایک بدمعاش پولیس افسر نے عورت مارچ کی خواتین کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا، ڈونٹ ٹچ می، اور یہ کہہ کر اور خواتین کے اوپر لاٹھی چارج کروا دیا۔ تو یہ جو شرمناک چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر اس کے اوپر یہ کہ جی عدالت کا آرڈر ہے لاہور ہائی کورٹ کا کہ جی ریلیز کی کوریج نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کل عمران خان صاحب نے کیا تھا نا، عمران خان صاحب نے یا ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو لانے کے لیے نواز شریف کے اوپر پابندی لگوا دی گئی تھی کہ جی نواز شریف کی تقریر نہیں نشر ہوگی، خبر نہیں چلے گی، نام نہیں چلے گا میڈیا پر۔ پھر آصف زرداری کے انٹرویوز رکوائے گئے، مریم نواز صاحبہ کی کوریج رکوائی گئی۔ آج یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ بھگت رہے ہیں۔ تو اگر عمران خان صاحب آج بھگت رہے ہیں تو کل کیا آپ نہیں بھگتیں گے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ تو اول تو یہ اس حکومت کو نا ذرا سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، پولیٹیکل مخالفت یا عمران خان صاحب کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے ہیں، وہ جرائم یہ نہیں ہے ایک ریلی سے آپ ان کو روک کر ان کو کوئی سزا نہیں دے سکتے۔ اصل جو جرائم ہے اس کی طرف عمران خان صاحب کو پکڑنے کی ضرورت ہے اور تگڑا ہو کے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک تو آپ سے عمران خان صاحب کے مقدمات جو ہیں اس میں بہت سی چیزیں جو مینیج نہیں ہو رہی، وہ کوئی اور مینیج کر رہا ہے۔ اب تو مینیج ہونا شروع ہو گئی نا، آڈیو لیکس بھی ہو گئیں، ثاقب نثار بھی چیخ رہا ہے، اور اب تو قمر جاوید باجوہ اور وہ بھی آپس میں آمنے سامنے ہو گئے ہیں، فیض حمید صاحب بھی۔ تو وہ کہیں اور کوئی اور میرا خیال ہے ان چیزوں کو مینیج کر رہا ہے، لیکن حکومت خاص طور پر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو آپ فتنہ کہہ دیں، ہم مان لیں گے جی وہ فتنہ وہ برپا کر رہے ہیں، وہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں، لیکن جو پولیٹیکل ورکر ہے، جو لیڈرشپ کے پیچھے ہوتا ہے، ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ 100 سے زیادہ لوگ گرفتار کر دیے گئے ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ دوسرا وہ جو پابندی والی بات تو میں نے کر لی، لیکن جو اصل چیز ہے، اب میں دوسری بات پہ آتا ہوں، عمران خان صاحب والی، آرمی چیف والی۔ آرمی چیف نے کل ایک ملاقات کی اپنا کچھ تاجروں کے ساتھ۔ پہلے تو یہ اپنا کامران خان صاحب نے انکشاف کیا تھا اس کا کہ جی آرمی چیف نے تاجروں کو بتایا ہے کہ جی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ جی ملاقات عمران خان صاحب سے کرنے کو ان کو کہا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں نہیں کر سکتا، میں کیوں کروں گا ملاقات۔ تو اب تو خبر کل شاہ زیب خانزادہ نے اپنے پروگرام میں ڈیٹیل میں خبر دی، آرمی چیف کو کچھ تاجروں نے کہا کہ جی آپ عمران خان سے بیٹھ جائیں تاکہ یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، عدم استحکام کی صورتحال ہے، یہ ختم ہو، ملک ذرا آگے بڑھے، کوئی اکانومی چلے، کوئی ظاہر تاجروں کا، صنعت کاروں کا تو انٹرسٹ یہی ہوگا کہ سیاسی استحکام ہو، تو معاشی استحکام آئے تو ان کی کوئی بزنس چلے، کوئی چمنیاں جلیں فیکٹریوں کی، کوئی دکانیں چلیں، کوئی کاروبار چلے، شروع ہو۔ تو لیکن آرمی چیف نے کہا کہ جی میں ملاقات نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب نے ظاہر ہے یہ کوئی جو تاجر لوگ ہیں انہوں نے کوئی اپنے طور پر یہ بات نہیں کی، عمران خان صاحب بڑے عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ آرمی چیف ان سے ملاقات کر لے، مگر آرمی چیف نے انکار کر دیا۔ صدر عارف علوی صاحب سے جب آرمی چیف بنے تھے عاصم منیر صاحب، تو وہ ملاقات کرنے گئے تھے ایوان صدر، اور عارف علوی صاحب نے ان کو کہا کہ جی آپ عمران خان سے مل لیں، میں آپ کی بات کروا دیتا ہوں، ان سے ملاقات کر لیں۔ تو منظر جو ہمارے تک پہنچا تھا وہ کچھ اس طرح کا تھا کہ جیسے بس انہوں نے فون پکڑ ہی لیا تھا نا کہ جی عمران خان سے بات کرواؤ، تو آرمی چیف نے فون پکڑ کر واپس رکھ دیا تھا کہ جی میں کیوں بات کروں گا ان کے ساتھ، تو انہوں نے وہ انکار کر دیا تھا۔ تو
خواہش کوشش تو عمران خان صاحب کی پرانی ہے، 2-4 روز پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ جی میں تو ملنا چاہتا ہوں، اگر وہی نہ ملیں، وہی بات نہ کریں تو پھر میں کیا کروں۔ تو یہ جو تاجروں نے آرمی چیف کو ریکویسٹ کی، جو کہ آرمی چیف نے ٹھکرا، جنہوں نے کہا کہ یار میں ملاقات کیوں کروں، سیاستدان آپس میں بیٹھیں، آپس میں معاملات حل کریں، میرا کیا کام ہے، میں بطور آرمی چیف کسی سیاستدان سے نہیں مل سکتا۔ باقی تاجروں کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو انکشاف ہے آرمی چیف کا، یہ بذات خود یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو کوئی انقلاب نہیں لانے جا رہے۔ عمران خان صاحب اپنے پولیٹیکل ورکرز کو ایندھن بنا رہے ہیں۔ گرفتاری کی اپنی باری آتی ہے تو خان صاحب جو ہیں وہ چھپ جاتے ہیں کمرے میں یا عدالت دوڑے دوڑے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہوئی ہے کہ جی مجھے عدالتوں کو منع کریں، مجھے نہ بلائیں۔ اس سے بڑی کوئی چیز ہوگی۔ اور پھر خبر آ گئی ایک اور جو عمران خان صاحب نے جس کا اظہار کیا تھا، ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کو مزید ڈرائے گی۔ تو عمران خان صاحب خود تو نہیں نکلیں گے۔ آج بھی اگر یہ حکومت کڑمس نہ مچاتی، یہ طوفان بدتمیزی برپا نہ کیا جاتا، پولیس اگر ٹارچر نہ کرتی پی ٹی آئی کے ورکرز پہ، تو کتنے لوگ ہونے تھے عمران خان کے ساتھ۔ اور عمران خان خود تو نکلتے ہی نہ۔ وہ اتنے ڈر کر بیٹھے ہوئے، سہمے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ تو مطلب اگر دروازہ ناک ہوتا ہے تو ڈر جاتے ہیں خان صاحب۔ زمان پارک کی یہ سچویشن ہے، انہوں نے لوگ جتھے بٹھائے ہوئے ہیں باہر کہ وہ نیند نہیں آتی عمران خان صاحب کو، اسی لیے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے کہ یار مجھے کوئی اچانک گرفتار نہ کرنے آ جائے، آپ بیٹھے رہیں۔ تو وہ والے عمران خان صاحب نکل کر کیا کر لیتے۔ تو بہرحال تو عمران خان صاحب کو بلوچستان پولیس نے بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ اسلام آباد جو پولیس ہے ان کو بھی وہ وارنٹ اپنا مل چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے، 14 تاریخ کی وہ وارنٹ ہے، قابل ضمانت ہے، لیکن ظاہر ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر ہے، الیکشن کمیشن بھی عدالت ہے، بطور عدالت انہوں نے آرڈر کیا تو انہیں الیکشن کمیشن کا، تو وہ الگ سے حکمت عملی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بلوچستان والا معاملہ جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ٹیڑھا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب 28 کو گئے تھے، 28 فروری کو اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس اور اسلام آباد ہائی کورٹ پیش ہونے، تو بائی روڈ گئے تھے۔ پھر جب واپس آئے تھے تو ان سے صحافیوں نے ملاقات کی تو انہوں نے خود ہی کہا کہ جی میں بائی روڈ اس لیے گیا تھا کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا کہ جی مجھے یہ گرفتار کر کے، اگر میں بائی ایئر جاتا تو ایئرپورٹ سے مجھے گرفتار کر کے انہوں نے مجھے بلوچستان بھیج دینا تھا، مجھے وہاں رکھ لینا تھا۔ تو اب خبر آ گئی کہ جی بلوچستان پولیس جو ہے وہاں پر بھی عمران خان پر عجیب و غریب قسم کے مقدمات درج ہوئے ہوئے ہیں۔ بلوچستان کی پولیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے لاہور پہنچ رہی ہے۔ صبح سے یہ خبر چل رہی ہے، اب وہ پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی، لیکن اس طرح کی کوئی بھی چیز آ جاتی ہے تو عمران خان صاحب ڈرے سہمے بند کمرے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، باہر ہی نہیں نکلتے۔ اس دن جب اپنا ایک عمران خان صاحب نے پورے ملک میں خطاب کرنا تھا تو زمان پارک میں جو لوگ زمان پارک کے جو احاطے میں بیٹھے ہوئے تھے عمران خان کی رہائش گاہ کے اندر، ان سے باہر آ کر خطاب نہیں کیا تھا، اندر ویڈیو لنک پر بیٹھ کر خطاب کر رہے تھے۔ اور پھر وہ جو گرفتار رہا، جو جیل بھرو تحریک والے واپس آئے تو اس کے بعد ان کے ساتھ سامنے بیٹھ کر عمران خان صاحب نے ایک خطاب ضرور کیا تھا۔ تو عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ بڑی پتلی ہوئی ہے۔ اس یہ حکومت پتہ نہیں کیوں خان صاحب کو ایویں ان کی سیاسی زندگی یا ان کا سیاسی جو ہے وہ قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ اگر آج اس طرح کی حرکتیں نہ کرنے دی جاتی یا نہ ہوتی اور ریلی نکالنے دی جاتی تو کچھ نہیں ہونا تھا۔ ریلی ہوتی، عمران خان صاحب اندر سے گھر سے ویڈیو لنک سے خطاب کر لیتے اور کارکن ڈسپرس ہو جاتے۔ تو بہرحال عقل سے کام لینا چاہیے۔ نگران حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، سیاسی حکومت ہے، ان کو پولیٹیکلی بیہیو کرنا چاہیے، جمہوری اور آئین کے اندر رہ کر بیہیو کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب کو جس طرح آپ نے نمٹنا ہے جا کر نمٹے۔ پولیٹیکل ورکرز بیچاروں کا قصور نہیں ہوتا کہ آپ ان کو مار مار کے دمبا بنا دیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔